کانسیپٹ ہے. ایکو فیمنسٹ کہتی ہیں کہ دیر از نو فری لنچ. No free lunch is the essence of the laws of thermodynamics. To produce organized matter, energy in the form of work is needed. مطلب آپ گھروں کی بھی اگر اگزامپل لیں تو اس میں جو بچہ یا جو فرد گھر میں کام نہیں کر رہا ہوتا آخر کار باقیوں کو غصہ آتا ہے اس کے اوپر کہ یہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا اور روز بیٹھ کے 4 روٹیاں کھاتا ہے ٹیبل پہ یا دسترخوان پہ. تو مطلب ہر ایک چیز کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے. میں ہیومن اگزامپل آپ کو اس لیے دے رہی ہوں سو دیٹ یو کین بیلنس اٹ. تو ہر چیز جو سوسائٹی میں ہے, انوائرمنٹ میں ہے, وہ اپنی اپنی اس کی کنٹریبیوشن ہے, تو پھر وہ سروائیو کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ادروائز اگر اس کی کنٹریبیوشن نہیں ہوگی تو اٹ ول گیٹ ڈسٹرائڈ. سو دا فیمنسٹ اینڈ ایکولوجسٹ کہتے ہیں کہ ریسیپروسٹی اور کوآپریشن ہونی چاہیے رادر دین فری لنچز اینڈ ہاؤس ہولڈ سروسز آر دا ڈیزائربل گولز. اس لیے میں آپ کو یہ کنیکٹ کر رہی تھی کہ مجھے پتہ تھا یہ نیکسٹ جو پوائنٹ آ رہا ہے کہ جو ایکو سسٹم ہے اس میں کوآپریشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر ایک درخت جو ہے وہ گرو کرتے ہوئے اپنی اسپیس لے گا اس طرح, تو وہ جو چھوٹے چیزیں ہیں ان کو وہ ہٹائے گا نا, یا ان کی اسپیسز کم ہوتی جائیں گی. اوپر سے وہ اگر اوپر سے بھی پھیل جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو پودا ہے یہ لمبا نہیں ہوتا, یہ اسی طرح, بیکاز اس کی ہیبیٹیٹ اس کی ایسی ملی ہے کہ وہ اس طرح سے گرو ہوئیں گے. ہاں, اس حساب سے. اب آپ کئی جگہ ہیں وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں پتہ نہیں اتنی ہائٹس ہوتی ہیں درختوں کی, وہ سوئل کی بھی بات ہے, وہ ساری چیزیں, لیکن اگر ان کو گروتھ کا وہ نہیں ملے تو دے وونٹ گرو, کیونکہ اوپر بڑا درخت آ رہا ہے یا ادر سسٹمز آ دیا تو اور اس کی نرشمنٹ نہیں ہے تو دے وونٹ. تو اس لیے, اور پھر گھر کی اگزامپل بھی ہے کہ every part or the individual needs to participate in the same way we are relating with ecology. The story of a land where women live is a land where there should be no hierarchy among humans or between humans and animals, where people care for one another, where the power of technology and of military does not prevail. Women have special powers and the capacities of nurturance, empathy and closeness to nature. سو جو ایکسپلائٹیشن ہے, چاہے وہ پاور کی ایکسپلائٹیشن ہے, چاہے وہ ملیٹریلی ایکسپلائٹیشن ہے, جو میں آپ کو ایران, عراق, سیریا کی وہ ساری ایگزامپلس دے رہے ہیں, اور جب ملٹری کے لوگوں کو جب کہیں نہ کہیں جب انویٹ کرنا ہوتا ہے تو دے ڈونٹ بادر کہ وہ کس طرح سے وہ انویٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس اسپیکٹ سے یہ بات کر رہے ہیں. سو ون اسینشیل فیچر آف ایکولوجیکل فیمنزم از دیٹ اٹ گیوز اے پازیٹیو ویلیو ٹو اے کنیکشن آف ویمن ود نیچر وچ واز پریویسلی ان دی ویسٹ given negative cultural values and which was the main ground of women's devaluation and oppression. تو اگین دیکھیں, ابھی اس سے پہلے ہم فیمنزم سے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے کہ پیٹریارکی اسٹارٹیڈ ان ویسٹ 5000 years back. اب یہاں پہ ہم کلچر کی بھی بات ویسٹ کے ساتھ ہی, کہ جہاں انہوں نے اپنی کلچرل ویلیوز یہ بنانی شروع کر دی کہ اس کو رسپیکٹ نہیں کرنا, یہ نہیں امپورٹنٹ, یہ نہیں امپورٹنٹ, اینڈ سیم گوز ود ویمن, تو وہاں پہ پھر آپ آپریشن اور ڈی ویلیویشن کی جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ایکو فیمنزم کے جو اسٹینڈ پوائنٹ ہیں, ظاہر ہے عورت کا جو اسٹینڈ پوائنٹ ہے, جو ویمن کا اسٹینڈ پوائنٹ ہے, وہ یو نو واٹ از اسٹینڈ پوائنٹ فیمنزم, بھول گئے؟ Men have their own standpoint, their own rationality. If they are giving a rational to a thing, women have their own rationality. اس کو women standpoint آپ کہیں گے. لوور کلاس کی عورت اور مرد کا اپنا اسٹینڈ پوائنٹ ہوئے گا, اپر کلاس کا اپنا اسٹینڈ پوائنٹ ہوئے گا, اور جو بھی آپ کا اور میرا بیک گراؤنڈ ہے ہم اس حساب سے اپنا اسٹینڈ پوائنٹ بناتے ہیں. یہ کہہ سکتی ہیں کہ تعلیم امپورٹنٹ ہے, یہ کہہ سکتی ہیں کہ نہیں میرے خیال میں پہلے جو ہیومن رائٹس ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں, وہ کہیں گی نہیں پہلے فوڈ تو دے دو بھائی پھر تعلیم کی بات کرو. کوئی کہے گا پہلے ہیلتھ امپورٹنٹ ہے, عورت کے رول تو جو ہے ریپروڈکشن ہے, تو سب سے پہلی تو بات کہ وہ جب ماں بنتی ہے تو اس کی ہیلتھ تو ٹھیک ہوئے پھر تعلیم کی بات کرو. سو 4-5 اسٹینڈ پوائنٹ آپ کو پتہ چل گئے. سو ایوری پرسن ہیز اے ڈفرنٹ اسٹینڈ پوائنٹ اینڈ ویمن ہیو دیئر اون اسٹینڈ پوائنٹ. جنرلی اوپینین بھی ہیں, لیکن یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں اس میں کیونکہ لفظ استعمال ہو رہا تھا اور یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے تو میں نے کہا کہ میں آپ کو ذرا کلیئر کریں. ایکو فیمنسٹ اسٹینڈ پوائنٹ. سو کنیکشن بٹوین آپریشن آف ویمن اینڈ آپریشن آف نیچر.
تو یہ جو کنیکٹیوٹی ہے اسٹینڈ پوائنٹ فیمنسٹ کا اسٹینڈ پوائنٹ ہے کہ دیر از اے کنیکٹیوٹی بٹوین ویمن آپریشن اینڈ نیچرز آپریشن. اب آپ کو ایتھیکل مورل ویلیوز وہ سارے سے آپ لنک کر سکتے ہیں اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کنیکشن اینڈ سلوشنز ٹو ایکولوجیکل پرابلمس مسٹ انکلوڈ اے فیمنسٹ پرسپیکٹیو. جو بھی ایکالوجی کی پرابلمس ہیں اس میں فیمنسٹ پرسپیکٹیو کو ضرور رکھنا چاہیے, بیکاز ایکو سسٹم کو جب ہیومن ڈسٹرائے کر رہا ہوتا ہے تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ وہ ایک جینڈر کو ڈسٹرائے کر رہا ہوتا ہے. تو سو دے شوڈ بی پارٹ, جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈیسیجن میکنگ میں عورت کو ہونا چاہیے, تو اس طرح کے ڈیسیجن میکنگ میں وی آر ٹرائنگ ٹو سے دے نیڈ ٹو بی پارٹ اینڈ پارسل آف اٹ, بیکاز جو میں نے آپ کو پہلے دن بتایا کہ جو اس کا لنک ہے وہی اتنا امپورٹنٹ ہے نیچر کے ساتھ, تو اس کو کیسے آپ آؤٹ رکھ سکتے ہیں. بٹ یو اینڈ مائی سیلف وی نو دے آر ناٹ انوالوڈ, no, even today when we are talking about it. So spiritual connection of women with earth nature because of biological connection. So جو ایک عورت کا spiritual connection ہے with nature with procreation, وہ اس کی یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ that is very important. ویسے بھی spirituality میں the other day I was reading something, I think it was South American کوئی writer تھا, تو وہ بہت پڑھا لکھا کوئی گروپ ہے, اور وہ مطلب کچھ عرصے بعد وہ لوگ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں ٹو ہیو دیٹ کنیکٹیوٹی ود نیچر, اور وہ وہیں رہتے ہیں, جو بھی موسم ہے اسی میں رہیں گے, اور آسمان سے کنیکٹ کر رہے ہیں. اور آئی ریممبر کہ اس میں ایسے کوئی فیلنگ ہے کہ درختوں میں سے اسپریچول پاور ان کو آ رہی ہے, اور جیسے وہ جوینیٹ ہو کے تو دوسرے دن واپس اپنی سوسائٹیز میں جاتے ہیں. مجھے آئی ہیو دس ایکسپیرئنس کہ جب میں اپنے گاؤں جاتی ہوں تو مجھے صبح بالکل ڈفرینٹ لگتی ہے, مجھے شام بالکل ڈفرینٹ لگتی ہے, بیکاز وہ جو سینری ہے, وہ جو انوائرمنٹ ہے وہ بالکل اور ہوتی ہے, اور وہ جو کک چکی کی آواز ہے دیٹ گیوز یو اے ڈفرینٹ ایمبیانس ویئر یو آر لیونگ, اور بنسبت شہر کے صبح ہی پاں بسیں اور کاریں اور ٹرینیں اور شور اور وہ جس طرح کی جگہوں پہ آپ رہتے ہیں, تو وہ جو ایک اسپریچول لنک ہے نا وہ بھی بڑا ڈفرینٹ ہے. اور مرد کا جو رول ہے وہ ڈفرینٹ سا ہے, بیکاز وہ تو صبح بھاگ رہے کام کے لیے, تو اس کے اوپر اس کی جو اثر ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. لیکن دیر آر مینی سینسٹیو مین آلسو اینڈ مینی سینسٹیو ویمن آلسو. کچھ کو ہوش رہتی ہے چیزوں کو سوچنے کی, کچھ کو نہیں رہتی, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین مین اور ویمن آر ناٹ اسپریچول اینڈ آل دیٹ. تو یہ جو کنیکٹیوٹی ہے, جب بھی آپ کو اللہ پاک کے سے بات کرنی ہوتی ہے, یا ان کے یا ڈیوائن پاور سے جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں, تو ضرور آپ نیچر کا سوچتے ہیں, ایسا خوبصورت ہوگا, ایسا پاورفل ہوگا, یہ ہوگا. یا رات کو آپ زیادہ کنیکٹیوٹی فیل کرتے ہیں, بیکاز شور شرابہ بالکل نہیں ہوتا, تو جو عشاء کی نماز اور وہ جو ٹینشن کے نفل ہوتے ہیں راتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں, تو آپ کو وہ کنیکٹیوٹی نظر آ رہی ہوتی ہے, بیکاز یو آر مور واٹ یو آر. اور آپ کیونکہ دن میں نمازیں جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ, تو ہم میں سے کوئی بالکل بھی ریگولر نہیں ہے, لیکن اگر وہ اس طرح کی, ہاں بہت زیادہ. میں پرسوں اٹھی ہوں کوئی 5 بجے, تو وین آئی وینٹ آؤٹ سائڈ تو اتنا خوبصورت چاند اور سٹار اس کے ساتھ تھا کہ میں بتا نہیں سکتی, مطلب کتنے عرصے بعد میں نے وہ دیکھا. اور وہی جو میرا فیوریٹ ٹری ہے جس پہ اب پرندے آتے ہیں, وہ آدھا مجھے نظر آ رہا تھا, اور وہ تو میرا دل کیا میں جلدی سے اس کی فوٹو کھینچ لوں نا. تو آئی ہیڈ اے ویری نائس فیلنگ. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ میں سے جو لوگ, ہم اب شہروں کے اینیملز ہو گئے ہیں نا, اور وہ ماریا ریسرچ کر رہی ہے اربنائزیشن پہ, اور ساری نیگیٹیوٹیز وہ بیچارے جو ہوپس لے کے آتے ہیں اربن سیمی اربن ایریاز میں, اور کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم اسٹرگل کو ختم کر دیں یا کیا, لیکن وی بیکم ڈفرینٹ ہیومن بینگس دین, اور اس کے ڈفرینٹ اثر ہوتے ہیں, اور دیٹ از آلسو پارٹ آف اے لرننگ اینڈ آل دیٹ. بٹ یا So feminists look for non-violent solutions to world problems. They consider feminine values necessary for survival in the conditions of the world's patriarchy. Yes, I agree کہ شاید عورتیں جو ہیں وہ زیادہ فرینڈلی ہو سکتی ہیں, نان وائلنٹ بھی ہو سکتی ہیں,
بٹ دین ابھی جو مجھے ہنگری میں ایک عورت نے جو اڑنگیاں دی ہیں بیچارے ریفیوجیز کو، تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ بھی تو ایک عورت ہے. مطلب آئی آلویز کویسچن جب یہ باتیں ہوتی ہیں. بندرا نائکے بھی ایک عورت تھی، اندرا گاندھی بھی عورت تھی. اس زمانے میں ایک جنگ ہوئی انڈیا پاکستان کی، اور مطلب یہ اس پوری اسٹیٹمنٹ کو لکھنے کے بعد میں کہہ رہی ہوں کہ وی شوڈ ہیو اے کویسچن مارک ویدر دیٹ از یس اور نو. لیکن یہاں اگر وہ جو اسٹیریو ٹائپس کو دیکھیں تو کہتے ہیں کہ عورتیں زیادہ بھئی کیئرنگ ہوتی ہیں اور ایموشنل ہوتی ہیں، سمپتھیٹک بھی ہوتی ہیں. مین بھی ہو سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن عورتوں کا کیونکہ وہ نیچر کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے اس لحاظ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی وہ دے آر مور they might be less patriarchs, they might be less forceful if they are looking at things. جنگیں عورتوں نے بھی لڑی ہیں چند ایک، جن کے نام ہمیں پتہ ہیں، اور مرد بھی. تو مطلب یہ ڈبیٹیبل چیزیں ہیں اور اوپن ڈسکشن کے لیے ہم ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں. بٹ دس از واٹ ایکو فیمنسٹ سے. سو اینڈ وائل ایکو فیمنسٹ may subscribe to liberal, radical or Marxist socialist thoughts, their main focus is on ecology, both of nature and human systems. So there can be like I'm stating here کہ بھئی لبرل بھی ہو سکتی ہیں فیمنسٹ جو ہیں، مارکسسٹ بھی ہو سکتی ہیں، سوشلسٹ بھی ہو سکتی ہیں، ریڈیکل بھی ہو سکتی ہیں. لیکن بیسیکلی جو ایکو فیمنسٹ ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ نیچر جو ہے اس کو ہم کو رسپیکٹ کرنا ہے، اور جو سسٹمز ہیں ان کو ہمیں رسپیکٹ کرنا ہے، بیکاز الٹیمیٹلی دیٹ از important for the humans. So یہ further it is qualifying the same thing. اور یہ میں نے کچھ کتابیں سامنے، ڈیپر دین ڈیپ ایکالوجی، ڈیولپمنٹ آف میل ڈیولپمنٹ، وندانا شیوا کی یہ جو کتاب ہے، اور برتھنگ پروسیس جو برین سوائم کا ہے، فیمینائن ویلیوز، کنیکشن ود نیچر، یہ کچھ نئی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے ایکو فیمنزم کے اوپر اور سارا. اب یہ ہم نے 3 چیزیں یہاں پہ بیسیکلی آج آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش میں نے کی ہے، ایک ڈیپ ایکالوجی، ایک شیلو ایکالوجی، اور ایک ایکو فیمنزم، بیکاز اٹ ہیڈ لاٹ آف کنیکشن. آلدو مجھے پتہ ہے کہ ڈاکٹر تبسم نے بھی ایکو فیمنزم پہ ضرور کوئی نہ کوئی ذکر کیا ہوگا. میں اس کو اس ایمفیسس سے آپ کو کیا ہے کہ اٹ ہیڈ مور کنیکٹیوٹی ود اٹ نا. اچھا، سو اب آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو میں بیچ میں بھی ریز کرتی رہی ہوں کہ وی کین ناٹ رسپیکٹ نیچر ایز وی رسپیکٹ ہیومن اسپیشیز، بیکاز ایتھکس فار نیچرل لائفز ول میک آر لائفز امپاسبل. اب آپ اور میں اگر کہیں کہ ہم ڈیپ ایکالوجسٹ ہیں اور ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، تو آپ کی اور میری زندگیاں بہت مشکل ہو جائیں گی نا، کیونکہ ابھی ادھر سے باہر نکلیں گے تو کیڑا بھی آئے گا، وہ بڑے والا، چھوٹی کیڑیاں بھی آئیں گی جو ہمیں نظر نہیں آئیں گی، اور پھر شاید ہمیں گراس کے اوپر بھی چلنا ہے، ادھر سے ادھر ہم نے کراس کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو یہ تو سارا کچھ ہوگا، کھانا بھی ہم نے کھانا ہے نا. اور میں نے پھول توڑ کے اپنے گھر میں بھی لگانے ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں گلدستے میں. بہت کچھ ہم ایسی پھر حرکتیں کریں گے نا، تو شو کریں گے اس بلی کو جو جنگلی ہے اور اپنی بلی کو پاس رکھیں گے، یا کہیں مجھے بلیاں بالکل پسند نہیں ہیں، بال جھڑتی ہیں، آئی ہیٹ بلیاں، تو یہ بھی حرکتیں میں نے کرنی ہیں اور یہ میرے نیچر میں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں نیچر کی رسپیکٹ کرنی ہے. آرگیومنٹ یہ ہے کہ اپنی لائف امپاسبل نہیں کرنی، لیکن باقی اسپیشیز کی بھی لائف امپاسبل نہیں کرنی. ہمیں اگر پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، کم سے کم ڈسٹرکشن کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اور بیسک نیڈس کو فلفل کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم انسان یہ تھوڑی سی اس طرح کی سمپل چیزیں کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں، یہ نہیں ہم سوچتے. سو وی واک اوور نیچر، وچ از اے گریٹ ڈسرسپیکٹ ٹو نیچر. لیکن اب ہم اڑ نہیں سکتے نا، اڑیں گے تو پھر ڈاکٹر صاحبہ کل بتا رہی ہوں گی کہ او ہو یہ تو ادھر بھی تو انوائرمنٹ تھی، ادھر بھی تم نے کافی چیزیں ہلا دی ہیں، اڑ بھی نہیں سکتے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو ہم نے جو ہے وہ زندہ رہنا ہے، لیکن اپنی رسپیکٹ بھی کریں اور دوسروں کی رسپیکٹ بھی کریں. اینڈ وی مینوفیکچر اینڈ انکریز ویسٹ میٹر، وی کین کنٹرول پولیوشن بٹ کی ناٹ میک اٹ زیرو. تو ہمیں
اس کو دیکھنا ہے کہ ہم کس زیرو نہیں کر سکتے پولیوشن، کیونکہ آپ نے اور میں نے گند تو مچانا ہے. اب کیلا کھائیں گے چھلکا تو پھینکنا ہے. اب آپ کے گھر میں اگر جانور ہوگا تو وہ شاید کیلا کھا لے گا، وہ چھلکا کھا لے گا، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. ہاں پودوں میں پھینک سکتے ہیں، بٹ جیسے پتی کہتے ہیں کہ وہ گلاب کے پودوں میں پتی ڈال دیں تو ڈسٹ بن میں نہیں ڈالیں تو وہ اس کی کھاد بن جاتی ہے. تو ایسی چیزیں ہم مگر اگر ہم لرن کریں تو بات ہے نا، لرن کرنا چاہیں تو بات ہے نا. ہم کہتے ہیں نلکا کھولا پانی آ رہا ہے بس یشی کرو. وہ ہمارے گھر جو کام کرنے والی آتی ہیں وہ یوزلی نلکا کھول دیتی ہیں اور پتہ چلتا ہے گرم پانی والا نلکا کھلا ہوا ہے اور وہ ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہیں. تو ہم ان کو اکثر کہتے ہیں نا پانی تو بند کرو یار، فری نہیں ہے، اور گرمیوں میں خاص طور پہ. تو آپ اور میں بھی یہی کرتے ہیں، صبح دانت برش کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے. تو اس طرح سے سو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل واٹ وی آر ڈوئنگ اٹ. پولیوشن بھی ہوئے گی، سب ہوگا، لیکن امریکہ ذرا سائن تو کر دے پولیوشن سب سے زیادہ کرتا ہے. تو یہ بات. سو ہیومنز لیو ڈبل لائف، اینیملز لائف اینڈ کلچرل لائف، پریزرویشن، پوئٹری، آرٹ. تو آپ کا اور میرا کنیکشن جو نیچر کے ساتھ ہے نا، آپ اور میں تو پھول سے بھی انفلوئنس ہوتے ہیں اور اسمیل سے بھی انفلوئنس ہوتے ہیں. ہم پوئٹری لکھتے ہیں، ہم آرٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اس دن میں کوئی چیز دیکھ رہی تھی تو ایک آرٹسٹ ٹی وی میں تھا، ہی واز اے چائنیز آرٹسٹ. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں فار کیپ سے پینٹنگز نہیں کرتا یا فار کیپ سے چیزیں نہیں بناتا، میں انسانوں کے لیے بناتا ہوں کہ وہ اس کو دیکھیں اور خوش ہوں، اور جس نظر سے میں نیچر کو دیکھتا ہوں وہ اس کو اپریشیٹ کریں، بیکاز پرابیبلی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اس طرح سے نیچر کو دیکھنے کا. اور کیا اس کی 2-3 پینٹنگز میں نے دیکھی تو بہت ہوا چل رہی ہے اور جب گھاس ایسے ہو جاتا ہے تو اس کے جو شیڈز ہیں وہ اس کی پینٹنگ ہے. تو آپ اور میں تو ہم تو دوپٹہ اوڑھ کے ایسے جائیں گے، مٹی آ رہی ہے پتہ نہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہم تو دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے، لیکن اس نے وہ اس کو آپ کو کر کے بتا دیا. تو یہ چیز ہے. تو اور پوئٹری آپ لکھتے ہیں درختوں پہ، چاند پہ، ستارے پہ. ڈاکٹر صاحبہ نے پوئٹری نہیں لکھی، لیکن پرسوں ترسوں جو چاند اور ستارہ دیکھا تو وہ پوئٹری لکھ دینی چاہیے تھی، لیکن نہ الفاظ ہیں نہ وہ کچھ ہے. لیکن چلو شکر ہے، میں اپریشیٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے. اور پریزرو کرتے ہیں، پھر ہم اس کو پریزرو کرتے ہیں، ہم اس کو لکھتے ہیں اس کے بارے میں. اور چاہے پوئٹری فارم میں لکھیں، چاہے پروز فارم میں لکھیں، چاہے آرٹ فارم میں کریٹ کریں. اور اپنے گھروں کے آرکیٹیکچر میں آپ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ماریا کے گھر کی انٹرنس پہ ایک چیز ہے وچ ٹیلز می کہ مطلب شی ہیز لو فار دس کائنڈ آف ڈیکوریشن اینڈ آل دیٹ. تو وہ آپ جتنا بھی لوگ افورڈ کرتے ہیں پھر اس طرح سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. کئی لوگوں کو پھولوں سے ہے تو وہ چھوٹی سی بھی جگہ ہوگی تو وہ اپنے سبزی لگا لیں گے، پھول لگا لیں گے. تو اور زندگی سافٹ فیلنگ آپ کو ہوتی ہے. اور پھر ابو ایوری تھنگ دیکھیں اسلام میں جو انوائرمنٹ کی امپورٹنس ہے وہ میں 2 عدد آیات آپ کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اٹ از ہی ہو ہیز اپوائنٹڈ یو وائسرائز. ہیں ابھی میں نے کہا نا خلیفے ہو اور اشرف المخلوقات ہو، تو وہ کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اٹ از ہی ہو ہیز اپوائنٹڈ یو وائسرائز ان دی ارتھ دیٹ ہی مے ٹرائی یو ان واٹ ہی ہیز گیون یو. تو کل حساب کتاب ہوگا، پوچھے گا اللہ میاں کہ تم نے اپنی بیٹی کو تنگ کیوں کیا، تم نے اپنے بیٹے کو تنگ کیوں کیا، ابا تو نے اپنے بیٹی سے یہ سلوک کیوں کیا، اماں تم نے یہ کیا کیا، خاوند تم نے یہ کیا کیا. اور اسی طرح سے سب حساب کتاب ہوگا، کیا کھایا، کیا پیا، کیا ضائع کیا، کیا حرام کمایا. تو یہ سارا آپ کی نیچر سے ریلیٹڈ ہے. دیٹ از یور ہیومن نیچر، جس میں آپ استحصال کرنے والے بن جاتے ہیں اور کہاں آپ ہمبل بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ایک سٹیج آتی ہے لائف میں ذرا بڑی عمر میں جس میں کہ پھر آپ ساری چیزوں میں ٹھہراؤ چاہتے ہو، لیکن زندگی اس وقت اتنی فاسٹ ہوتی ہے اور آپ کہتے ہو کاش میں اپنے آپ کو اندر گھس کے اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کر لوں. تو جب آپ وہ سٹیج پہ آتے ہیں پھر یہ اس طرح کی ساری رسپیکٹ واپس آ رہی ہوتی ہے. You want to respect everybody. I wish I had not done this. I wish I had not done this. I wish I had not done this. تو وہ پھر وہ بھی اچھی بات ہے. وہ جس طرح ہمارے مسلمانوں میں ہے نا کہ حج کرنے جاؤ صاف ہو کے آؤ، پھر تو پھر رہتے ہیں ہم کوئی مہینہ ایک صاف، پھر اس کے بعد پھر واپس
ہو جاتا ہے. سو another سورہ جو ہے وہ او چلڈرن آف آدم ایٹ اینڈ ڈرنک بٹ ویسٹ ناٹ بائی ایکسیس فار اللہ لوز ناٹ دا ویسٹرس. تو جب وہ اف ہی ڈزنٹ لو دا ویسٹرس ہی ول کوشچن دیم آلسو. سو ود دس آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ. تو نالج کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. آلویز بی اوپن اینڈ یو گائز آر بیوٹیفل ہیومن بینگس. Please utilize whatever you have learned to improve your lives and make others people's lives easy for you. Ecology تو یہی بتاتی ہے نا. So thank you very much. I wish you good luck.